تو گویا اس پر انعام صلہ یہ ملے گا۔ اور اب تیسری بات یہ ہے کہ ان محبتوں کا تقاضا کیا ہے، اللہ اکبر، تقاضا کیا ہے، اس عشق رسول کا تقاضا کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یعنی جو حضور نے فرمایا اسی پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے نہ بڑھانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ جشن عید میلاد النبی جلوس کی شکل میں منایا جائے، قمقموں کی شکل میں منایا جائے، جھنڈیوں کی شکل میں منائے، اس کا کوئی حدیث میں ثبوت نہیں۔ صحابہ کرام کے 100 سال تک بھی ثبوت نہیں ملتا، تابعین کی 100 سال تک بھی ثبوت نہیں ہے، تبع تابعین کی 100 سال تک بھی ثبوت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم منانا اس بات پہ تھا کہ جتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیے جائے، یہی ان کا جشن عید میلاد النبی تھا۔ انہوں نے کوئی بجلی کی قمقمیں روشن نہیں کی، کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا، ہم کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر آگے مت بڑھاؤ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں پر اس کے عزت و احترام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اور وہاں جو جو مقامات ہیں ان سب کا عزت و احترام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب پر لازم اور واجب ہے۔ جن چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر کے قیدی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی رضا یہ تھی کہ ان سب کی جان بخشی کی جائے۔ جب صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو پڑھ لیتے کہ جلال ہے کہ جمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی پڑھنے کے بعد وہی رائے دیتے صدیق اکبر جو رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ لیکن عمر فاروق تو جلال سے بھرے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا ہے عمر ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے جنگی قیدیوں کی طرف دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ وہ میرے ماموں ہیں، جنگی قیدی بن کر آئے، وہ فلاں کے بھائی ہیں، وہ فلاں کے چچا ہے، یہ سب جنگی قیدی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے جو ہم میں سے جن کا رشتہ دار ہے یا رسول اللہ ان جنگی قیدیوں کو ان کے حوالے کیے جائے۔ میرا ماموں ہے، سچا ماموں ہے، اس کو میرے حوالے کیے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ان سب کا سر قدم کر کے ثابت کریں گے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جس کا آپ سے تعلق نہیں اس کا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق کا لڑکا عبد الرحمن بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اور صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے۔ عبد الرحمن جب ایمان لانے کے بعد اپنے والد صدیق اکبر سے کہا ابا جان کئی دفعہ بدر میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے والد سمجھ کر تلوار روک دیا تھا کہ آپ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن بیٹے اگر بدر میں تم میری تلوار کی زد میں آتے خدا کی قسم میں وار کر جاتا، میں نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ محبت ہے، یہ محبت۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بہن، یہ ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو ایک دن والد ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو فتح مکہ کے دن اسلام لائے، بیٹی سے ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ جب بیٹھنے لگے بیٹی نے کہا ابا جان ذرا صبر کیجیے، وہ بستر جو بچھا تھا ایسے اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ والد نے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹی جب کوئی باپ بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹی احترام کے ساتھ کوئی کپڑا بچھا لیتی ہے، کوئی ایسا عزت و احترام کی تکیہ رکھ دیتی ہیں، یہ کیا آپ نے مجھ سے تکیہ بھی اٹھا لیا، بستر بھی اٹھا لیا، یہ کیسے احترام ہے؟
کا ابا جان آپ میری والد ہے، خدمت جو بھی ہوا کریں گے، لیکن یہ بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے ہیں، آپ مشرک ہے ابھی تک ایمان نہ لائے، مجھے گوارا نہیں کہ اللہ کے حبیب کی بستر پر کسی مشرک کو بٹھا دو۔ یہ محبت ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، ہمیں سمجھایا کہ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول پہ ایسے کر کے دکھائے۔ یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے، اس پر کون سا اجر صلہ ملے گا، اس عشق کی تقاضے کیا ہے، یہ تین باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے